سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے جو کسی اور نبی یا رسول کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دراصل اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے جس کا ذکر قرآن سے بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ آئیے ہم آج قرآن اور سنت کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عدل و انصاف سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج دنیا میں جب بھی اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے۔ یہ مقام صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اطاعت رسول، اطاعت خدا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ پیروی رسول شرط محبت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا حکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت وہ مقام ہے جہاں اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی شان سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور یہ فخر کی بات نہیں۔ صحیح مسلم۔ کامل اخلاق۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے مکمل کر دوں۔ ایمان کی شرط محبت رسول۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ معزز سامعین، قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان انسانی عقل و فہم سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے معراج عطا فرمائی جہاں کوئی اور نہ جا سکا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی آپ کو الصادق الامین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عدل، رحمت، صبر، محبت اور انسانیت کا بہترین نمونہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، مورخ اور محققین بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سامنے جھک گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سامنے جھک گئے ہیں۔ مائیکل ہارٹ جیسے غیر مسلم مورخ نے بھی کہا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی شخصیت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایمان کا تقاضا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی اطاعت کی توفیق دے، ان کی سنت کو اپنانے کی ہمت دے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئیں، قصہ مختصر، ایشان مصطفیٰ ہے جہاں میں جلوہ گر۔